السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جا رہے ہیں بدر کی زیارتوں پہ۔ تو چلیں آج کا ولاگ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو جتنے بھی رستے ہیں اور ساری زیارتیں ہیں وہ آپ کو کراتے ہیں۔ تو چلیں آج کا ولاگ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لفٹ میں آ گئے، اب نیچے جا رہے ہیں۔ نیچے چل کے پھر جو بھی رستے میں جو جگہیں آتی ہیں وہ آپ کو دکھاتے جائیں گے۔ اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک یہ کہ 70 انبیاء علیہ السلام نے اس کو اسے پانی نوش فرمایا تھا، اور دوسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کی طرف پیش قدم تھے تو سب سے پہلا قیام، سب سے پہلا پڑاؤ وادی روح میں کیا اور پیر روح کے سے پانی نوش فرمایا۔ آپ سب حضرات اپنے الٹے ہاتھ کی طرف توجہ کریں گے۔ آئیے پردہ ہٹائیں اس طرف۔ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ایک مسجد نظر آئے گا، 2 مینار والی مسجد ہے، کالے پتھر والی۔ اس کا نام ہے مسجد امریا اور مسجد ترکی کہتے ہیں۔ یہ حرم کے بالکل قریب ہے۔ میں آپ حضرات کے لمحے اضافہ کر رہا ہوں۔ ابھی ہم بالکل برابر گزر رہے ہیں۔ یہ مسجد ترکی ہے۔ آپ حضرات اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف، اپنے دائیں ہاتھ کی طرف توجہ کریں گے، ایک چھوٹا سا مسجد نظر آئے گا سفید گنبد والا، اس کا نام ہے مسجد سقیہ۔ اب انشاءاللہ ہم بالکل برابر گزر رہے ہیں۔ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف حیدرآباد مسجد سقیہ ہے، اور آپ حضرات کے سیدھے ہاتھ کی طرف ترکی ریلوے اسٹیشن ہے۔ آپ سب حضرات اپنے دائیں ہاتھ کی طرف توجہ کریں گے، سب حضرات کو ٹرین نظر آئے گا۔ حیدرآباد کو ریکھنا دا ٹرین پر نظر راضی دا ترکی ریلوے اسٹیشن دے، بالکل آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ سامنے کھڑا ہے۔ یہ ہے ترکی ریلوے اسٹیشن۔ یہ ٹرین صرف ایک مرتبہ چلی تھی ترکی استنبول سے مدینہ پاک تک۔ اس زمانے میں جو ٹرین چلا کرتی تھی پہلے میں، تو اس کا شور بہت زیادہ تھا، تب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سب حضرات اپنے دائیں ہاتھ کی طرف، آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف کچا مکان نظر آئے گا۔ یہ دیکھو جی تو اثر ہوگی کہ یہ لوگ بھی آئے، یہ لازم آتے یہ لوگ۔ آپ کے بالکل سیدھے ہاتھ کی طرف ایک کچا مکان۔ اس مکان کو بیت حضر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، حضر غم کرنے کو۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کربلا کے بعد پورے زندگی میں کبھی مسکرائی نہیں تھی۔ کسی نے وجہ پوچھی، اس نے فرمایا کہ کربلا کا جو منظر ہے وہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے مجھے مسکرانا نہیں آتا۔ دا کرد حضرت امام زین العابدین کو مبارک۔ جب آپ حضرات کا سفر ہوگا عمرے کے لیے تو اسی مسجد میں کے احرام باندھیں گے، نوافل ادا کریں گے اور عمرے کی نیت کریں گے۔ اور اس علاقے کا نام ہے ابیار علی حد الحرم۔ ابھی ہم حرم کی حدود سے نکل جائیں گے۔ یہ مدینہ پاک کا میقات ہے، مسجد ذوالخلیفہ کے نام سے۔ ہم پہلی زیارت تک پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ یہ کنویں لوگ پانی بھر رہا ہے۔ پانی پیتے ہیں، یہاں پہ پانی بھرتے ہیں۔ بہت رش ہے آب شفا پہ، بہت رش، بڑی مشکل سے کچھ بوتلیں بھری ہیں اور عوام لڑ لی ہے۔ تو یہاں پہ کچھ چھوٹے چھوٹے سے اسٹال بھی ہیں، یہ بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، یہاں سے لوگ خریدنے اور پانی بھرنا۔ کچھ کھجوریں ہیں، فرائز اور کارنس مل رہے ہیں یہاں پہ۔ دکھائیں گے، ایک کا نام ہے بستی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ یہ بہت مشہور صحابی تھا۔ اس صحابی کا خاندان قبیلہ جس جگہ پہ آباد تھا 1450 سال پہلے مکان آج بھی موجود ہے کنڈرا کی شکل میں۔ انشاءاللہ اس مکان کی زیارت کریں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ کیسے صحابہ کرام نے زندگی گزاری، اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک دوسری زیارت آئی کہ وادی الحمرہ کے نام سے، بستی الحمرہ کے نام سے۔ ہمارے پاکستان کے مشہور شخصیت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڈ شریف والے ایک دفعہ حج کے سفر پہ تھے تو وادی الحمرہ میں قیام کیا تھا۔
دکھائیں گے جس راستہ پہ ہم سفر طے کر رہے ہیں. آپ حضرات کے سیدھے ہاتھ کی طرف اور الٹے ہاتھ کی طرف یہ جو آس پاس پہاڑ نظر آ رہے یہ بہت مبارک پہاڑ ہے. ان پہاڑوں نے کئی بار شہر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. ان پہاڑوں نے کئی بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کی ہے. تو اب سب حضرات ان پہاڑوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایسا کوئی چیز پیدا نہ کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی پہچانتی نہ ہو. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خود پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بہت سے محبت کرتا ہوں. یہ جو اب حضرات کو آس پاس پہاڑ نظر آ رہے یہ احد کا پہاڑ نہیں ہے. احد پہاڑ موجود ہے مدینہ منورہ میں لیکن ان پہاڑوں نے کئی بار دیدار بھی کیا ہے. دروازے جی سلو کر ٹینشن نہیں کرو. اب سب حضرات ان مکانات کی زیارت کریں اور غور و فکر کریں کہ کیسے صحابہ کرام نے زندگی گزاری اس دنیا سے چلے گئے. نہ گیس کا بندوبست نہ پانی کا بندوبست نہ بجلی کا بندوبست لیکن ان حضرات نے کبھی بھی فجر کا نماز نہیں چھوڑی جو آج کل ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے. ہم کتنے نرم ملائم بستر پہ سوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سے فجر کا نماز قضا ہوتی ہے. اور علماء بتاتے ہیں کہ فجر کا نماز ہمارے پاکستان کے مشہور شخصیت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڈ شریف والے ایک دفعہ حج کے سفر پہ تھے تو اسی وعدے کے اندر قیام کیا تھا. اسی وعدے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت نصیب فرمائی تھی خواب میں. پھر جیسے حضرت بیدار ہو گئی تو اسی بستی کے اندر بہت زیادہ روئے تھے اور اپنے پنجابی کے کلام لکھا تھا اشعار لکھا تھا. کتنے مہر علی کتنے تیری سنا گستاخ کیا کتنے جا لڑیا. یہ کلام حضرت نے اسی الحمرہ کی بستی پہ لکھا تھا. یہ بالکل آپ کسی ہاتھ کی طرف ایک کچے مکان نظر آ رہے پہاڑ کے قریب پہ ہے اور یہ سامنے بھی ہے. جب آپ حضرت وہ کلام پورا سنیں گے جو اشعار لکھا تھا تو اس میں الحمرہ کا بھی ذکر شامل ہے. بالکل آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ ہے بستی الحمرہ وادی الحمرہ اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. تو آپ حضرات مسجد میں نوافل ادا کریں اچھی نیت دعائیں مانگے پھر میدان کی زیارت اوپر سے کریں اور پھر اپنے بس میں چلائیں گے. یہ ہے غزوہ بدر کا میدان. یہاں ہوئی تھی جنگ اسلام کی پہلی جنگ اس میدان میں ہوئی تھی. یہ ہے غزوہ بدر اس میدان میں جنگ ہوئی تھی اور یہ مسجد بنا دی ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا. دیکھ سکتے ہیں سامنے باغ بھی ہے. یہ سب اب بعد میں ہو گیا پہلے نہیں تھا. وہ بدر کی پہاڑی ماشاء اللہ مسجد یہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں. وہ سامنے جو پہاڑ ہے وہ جبل ملائکہ. یہاں فرشتے اتارے تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کیونکہ 313 تھے اور کفار کا جو لشکر تھا وہ 1000 تھے. تو اس پہاڑ پہ اترے تھے تو یہ آدھا پہاڑ دیکھ سکتے ہیں ریت کا ہو چکا ہے. بدر کے جو 13 شہداء تھے ان کی قبریں مبارک ہیں اس قبرستان کے اندر. بدر کا قبرستان ہے. یہ ہے جبل ملائکہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تھے. بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اس پہاڑ پہ اتارے تھے. سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑ مٹی کا ہو چکا ہے اور یہ پورا پہاڑ بھی دکھتا کرتے اور اس کو سے پانی نوش فرماتے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا
کہ قرب قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو بھی اپنے لشکر کے ساتھ اپنے قافلے کے ساتھ اسی وادی میں قیام کریں گے اور اس کو سے پانی نوش فرمائیں گے. بہت ہی مبارک ہوا تھا لیکن 2 سال ہو گئے حکومت نے اس کو بند کر دیا. آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف یہ جو بڑا مسجد نظر آ رہا ہے نا یہ بھی بنایا حکومت نے. پہلے یہ کھلا تھا ادھر سے لوگ پانی پیتے تھے پانی بھرتے تھے لیکن ابھی 2 سال ہو گئے یہ کنواں بند پڑا ہے. اس علاقے کا نام ہے وادی روحا. یہ ہم ظہر کے لیے رکے تھے مسجد میں یہاں گھوڑا ملا عربی گھوڑا. مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اور بادل دیکھ سکتے ہیں آپ فل کالے بادل اور گرج بھی رہے ہیں. لگ رہا ہے بارش ہو جائے گی. مغرب کی نماز پڑھ لی اور یہ ہلکی سی بارش ہو رہی ہے. دیکھ سکتے ہیں سب گیلا ہو رہا ہے. اور یہ ہم نے آج اوپر نماز پڑھی چھت پہ. ہوا کے ساتھ بارش ہو رہی ہے. نماز عشاء اذان عشاء ہو رہی ہے اور بارش دیکھ سکتے ہیں. بارش ابھی بھی ہو رہی ہے تھوڑی ہلکی ہو رہی ہے بوندا باندی. لائٹ نظر آ رہی ہوگی. انا شغالها تصرف عندنا في البيت تحتنا. ہوپ سو آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے ہوگا. اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آئے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور زیڈے کے کنگڈم کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.